نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی انفسکم افلا تبصرون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل سادہ احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر اللہ سونے دا انسان دے اندر جو ہون دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ زاریات دی 21ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تواڈے اور میں تواڈے اندر ہے نفساں چ، تے کیا تسی دیکھدے نہیں؟ یعنی میں تواڈے نفساں چ تے کیا تسی غور نہ دیکھدے نہیں؟ اللہ رب العزت نے اس پاک دے اندر دسیا کہ میں تواڈے اندر ہے، جیسا کہ قرآن پاک سونے رب نے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ اللہ رب العزت ہر جگہ ظاہر و باطن حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ یہ غافل مولا ہیں جنہوں نے اللہ پاک نے صرف عرشاں تک محدود کیتا ہے، بے ادب اور گستاخ نے جنہیں اس واسطے علامہ اقبال یہ گل سن کے سڑ گیا۔ علامہ اقبال نے آکھیا بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے۔ اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ اس ہے پاک بھی سونے رب نے یہی دسیا کہ میں تواڈے نفساں چ ہے تو تسی کیوں غور نہ نہیں میرا دیدار کر دے۔ اللہ سونے نے انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، اپنے عرفان واسطے، اپنی معرفت واسطے، اپنی پہچان واسطے۔ تے حقیقی معرفت، عرفان، پہچان انسان نو ادو ہی ہو جدو انسان دل دی آنکھاں نال دل دے آئینے چ اپنے سونے رب دا دیدار کرے گا، اور یہ ذکر سونے رب نے قرآن پاک دے اندر دسیا۔ بلکہ رب سونے فرمایا کہ جنہیں لوگوں نے میرے دیدار کا انکار کیتا، قرآن دسیا وہ خسارے چ وہ تباہ برباد ہو گئے، اور جنہیں میرے ذکر تو میری ذات تو میرے دیدار کا انکار کیتا، انہوں لوگوں نے میں حساب لینا ہی نہیں، بغیر حساب تو ہی انہوں نے میں جہنم سٹ دینا۔ اگر تسی میرا دیدار کرنا چاہو تو قرآن دسیا سونے رب نے صالح عمل کرو، یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہو، اور میرے دسے پروگرام دے مطابق عمل کرو۔ قرآن پاک سونے رب نے دسیا یہ نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ دی دید مولا دی حاصل کرنے واسطے طریقہ دسیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ وسیلہ پڑھو، مرشد پڑھو، تو مرشد کولوں اپنے اندر نوری جاگ لو، الفل چمبے دی بوٹی لو، توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چلکا کرو، اور توحیدی نوری کنیکشن مرشد کو حاصل کرو، تاکہ حزب الشیطان کا رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جائے، اور انسان خلقی اسباب و ارباب ماسوا اللہ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں تو اور خلقی سوچاں چو کل ہی قلب نکل جائے، اور اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دی پروگرامنگ کرے، دوام ذکر و حضور دی پروگرامنگ کرے، کثرت درود پاک دی پروگرامنگ کرے، کثرت استغفار دی پروگرامنگ کرے، تاکہ اندروں ہر نیگیٹو انرجی جل جائے جڑی انسان نو مخلوق دی طرف راغب کر دی ہے۔ انسان دے جسم دی ہر لہر طالب مولا بن جائے، اور اج دی سائنس نے اس گل نو تسلیم کر لیا کہ کم و بیش انسان دے اندر 100 ٹریلین سیل نے، خلیے نے، اور ہر خلیے دے اندر تقریباً 100 ٹریلین ایٹم نے۔ ہر ایٹم دا مرکز ہے، وہ ارد گرد نیوٹران، پروٹون، الیکٹران محو گردش ہے،
اور سائنس نے اس گل ਨੂੰ تسلیم کر لیا اور یہ سارے غیر ملی لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے اور یہ غیر ملی لطیف لہراں کسی چیز عکس ہے جہدے بارے 1400 سال پہلے سنے رب نے دس دیتا میں اول بھی ہاں آخر بھی ہاں ظاہر بھی ہاں باطن بھی ہاں اللہ نور السماوات والارض اینو اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤندے ہیں دونوں دا مقصد ایک ہی ہے صرف لفظی نزاع ہے لیکن اینیت دے قائل جڑے کہندے ہر شے رب استغفر اللہ تو اے لوگ گمراہ نے نہ تو بچو یہ جتنے بھی کائنات دے اندر ظہورات ہے اللہ رب العزت دے اسماء و صفات دے انوارات اور نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عکس دار عکسی ظہورات ہے سارے اور اللہ پاک ہر جگہ حاضر و موجود ہے ایسے واسطے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ فرما دے رہے اسی اسے وچ او اساں وچ بہو یاراں یار سولے ہو اللہ رب العزت ظاہر و باطن ہر جگہ اندر باہر موجود ہے تدید والا کرنے واسطے انسان نو اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لونی پینی ہے پھر اپنے پیر و مرشد جیسے نگرانی مسلوں ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کرنے پینے ہیں تاکہ روح جسم جو نکلے آزاد ہو جائے جڑی ظلماتی دلدل چ پھنسی ہوئی ہے اندر جاتا کو نورانی نہیں ہوندا انسان دا سب کانشیس مائنڈ جڑا نورانی نہیں ہوندا اور یہ عملی قرآن و سنت نہ ہونا دوام قلبی ذکر و حضور نہ ہونا پھر و پیشوا دی نگاہ توجہ اور مدد نہ ہونا انسانی وجود جڑا چونکہ ٹائم اس پیش قصے سکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے لیکن انسانی روح انہاں گلاں تو آزاد ہے باطن جانے واحد ہے ارادے نال ہی پلک چپن تو پہلا جتھے مرضی جا سکتا جدو انسان ایمان دی روح حاصل کرتا ہے ایمان لے آندا ہے پھر ایمان دی روح حاصل کرتا والذین آمنوا اشد حبا للہ پھر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کیونکہ سنے رب نے یہ گل کہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تھوڑے سارے واسطے بہترین نمونہ عمل میرے پیارے حبیب دی ذات ہے جدو میرے پیارے حبیب دی اسی اتباع کرو گے پھر رب سونا فرماؤندا ہے یحببکم اللہ پھر میں تواڈے نال محبت کراں گا تانوں اپنا معشوق اور محبوب بنا لاں گا بندہ اللہ پاک نہ محبت کردا ہے روح ایمان حاصل کردا والذین آمنوا اشد حبا للہ اشد مبالغے دا سیگا ایسی محبت جی دی کوئی حد نہیں یہ انسان دا کمال نہیں اللہ رب العزت دا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت عشق دا نور تے برسایا تے اللہ پاک نے جدو محبت کردا پھر اللہ پاک نے محبت اینو اپنا محبوب بنا لیندا اللہ دے پیارے حبیب دی اتباع نال تے عشق نو بھی قبول لیندا پھر ہی اینو ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوندا بغیر اتباع رسول تو انسان کدے بھی کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا بغیر پیر و مرشد دی مدد نہ کدے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ پیر پیشوا دی روحانی مدد نال ہی باطن چ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر شرف حاصل کر سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال اللہ دی بارگاہ جا کے دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سگا کہ روح ایمان جدو حاصل ہو جاندی والذین آمنوا اشد حبا للہ اقبال فرماندے عشق ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں کہ نور عشق نے پلک جھپکن تو پہلا من اللہ دی بارگاہ پہنچاتا نور ظلمت 70,000 پردیاں تو گزار کے علامہ اقبال فرماندے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اے سیرے مکان لا مکان سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ تیری خاک دان سے دور نہیں جس واسطے رب سونے فرمایا کہ میں تھوڑے نفساں جا تسی کیوں نہیں دیکھ دے تو سونے رب نے فرمایا کہ جیڑے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ جڑے دنیا چ انے آخرت وچ بھی انے ہون گے جنہاں نوں دیدے مولا دل دے انے جی اتھے نہیں ہوئی آخرت وچ بھی انہاں نوں کھلیاں اکھاں نال دیدار مولا نصیب نہیں ہونا کھلیاں اکھاں نال دیدار مولا اس دنیا صرف اور صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا اس واسطے رب نے فرمایا کہ میں تھوڑے نفساں تسی کیوں غور نہیں کردے تے انسان نوں چاہیے جس مقصد واسطے سونے رب نے انہوں پیدا کیتا وہ نعمت حاصل کرے
تے اپنے اندر ڈب جائے تاکہ فنا فی توحید غرق فی توحید دا کمال حاصل کر سکے، دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے جس مقصد واسطے نو پیدا کیتا ہے۔ یہ تاں ہی ہوگا کہ انسان جنہیں بھی شیطانی علوم ہے، پروگرام ہے، آئینہ، دستور ہے، انہاں تو کلی قلب نو منہ موڑ لے ماسوا اللہ، تو ادھا منہ موڑے کوشش بھی کرے انہاں خیال نہ ہوئے۔ ہر اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کر لے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چڑھ چلے ہاں، ایک قرآن کریم، دوسرا اپنی سنت۔ اگر تسی نے مضبوطی نہ پھڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور اسلامی علم تصوف دی روح جڑی ہے اس قرآن و سنت دی روح جڑی ہے اسلامی علم تصوف ہے، کیونکہ اسلام ظاہری قرآن و سنت دے علم نہ انسان نو علمی استدلالی عرفان الہی حاصل ہوتا ہے۔ جب دل دیاں اکھاں تیرے مولا کردا پھر کشفی شہودی مشاہداتی عرفان الہی نو حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ادو ہی ہوگا جدوں قرآن و سنت تے عمل کرے گا اور ظاہری فقہ جڑی ہے اوتے عمل کرے گا، اور باطنی فقہ جڑا اسلامی علم تصوف ہے اوتے عمل کرے گا، پھر ہی انسان نے نعمت حاصل کر سکتا، اور وہ بھی پھر پیشوا دی مدد نہ ہور کوئی ذریعہ نہیں واحد۔ جب انسان دا اندر پاک ہو جاتا پھر اسے دل دے آئینے چ اینوں جلوہ الہی نظر آتا ہے۔ بقول شاعر کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ حضور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ دل ایک آئینہ ہے، کہ اگر بدی تو پاک ہو جائے تو اتھے دی دیدار الہی دی نعمت حاصل ہو جاندی ہے۔ علامہ اقبال بھی یہی آندے ہیں کہ دل نو پاک کر، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ اور یہ نعمتاں فنائے نفس تو بغیر حاصل نہیں ہوندیاں، فنائے نفس حاصل ہو تو فنائے قلب حاصل ہو، فنائے قلب حاصل ہو تو روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہو۔ روح اللہ رب العزت نے اپنی رکھی ہی بندے وچ ایسے واسطے تاکہ جسم جو نکل گیا اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ تائیں کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ بہر آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سونے رب نے فرمایا کہ میں تواڈے نفساں وچ ہاں، تسی کیوں میرا دیدار نہیں کردے، کیوں تسی غور نہ دیکھدے نہیں اس گل نوں۔ ویسے تو اللہ دی بارگاہ تک جان واسطے کائنات دا ہر ذرہ ایک دروازہ ہے، لیکن سب تو نزدیک ترین دروازہ جڑا انسان دا دل ہے۔ اس واسطے حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ عالم فاضل ننگا نہ دندے، جو ننگیا سو چوری ہو۔ تو بغیر اللہ والیاں دے انسان کو نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے انسان کو چاہیے اپنے سچے صحیح القیدہ بادشاہ پیر و مرشد دے کولوں کنیکشن نوری حاصل کرے، انہیں زیر نگرانی ریاضت و مجاہدات کرے تاکہ انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے۔ اور یہ روح نعمت حاصل ہونے جنہاں روزے اللہ زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کے آ سکا، جنہاں اتوں تو گھڑیوں بلا کے آ سکا، دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سکے، انہاں لوکاں انہاں کدے بھی نہیں قبولنا، انہوں نے جنہ مرضی تسی دعوتاں دئی جاؤ، وہ اپنے ہون یا پرائے ہون، وہ ہمیشہ مخلوق دے پیچھے دوڑ کے ذلیل و رسوا ہوندے رہندے ہیں، پریشانیاں مصیبتاں غماں ٹینشناں پھسے رہندے ہیں، جسمانی روحانی بیماریاں جڑجے رہندے ہیں۔ اسی طرح کتے دی موت مر جاندے ہیں، مردے ویلے بھی کلمہ نصیب نہیں ہوندا، قبر چ بھی اگ، اگے بھی جہنم ہونے دا ٹکانا ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے سچی توبہ تنسو کرے، پھر وہ پیشواری زیر نگرانی ریاضت و مجاہدہ کرے، اپنے پیر و پیشوا دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے، اور اپنے اندر ڈب جائے، اپنے من دے اندر ڈب جائے تاکہ اندر انہوں دی مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا گزرا وقت آنا نہیں آن وڑدا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ سانو قیمتی ہے، اپنے حبیب دا صدقہ دی قدر کرنے والا اور قلبن فنا فی توحید غرق فی توحید ہونا، اپنی طرف متوجہ ہونے والا بندہ بڑا اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان اسوائی پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے کوئی سہارا نہیں، سانو اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرما، اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرما۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔